دے رہا, اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو جو میزبان تھے وہ جب خوش ہوئے تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھی. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھتے ہیں, ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا, آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں 2 کھجور ناشتے, زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے, 11 بادام صبح, 3 بادام عصر کے بعد. میں گاؤں میں گیا, ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں, تو وہاں گاؤں تھا, پرانا واقعہ ہے. میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ, ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے, تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھی, زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی, بس یہی کھا لیا, آج بادام ہی کھا لیا بہت ہو گیا, اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا, 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا, وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے, سارے کھانچے تو بھر گئے, ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے اندر جا کے یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے, تو یہ کھپے کہاں جا کے, ہم فٹ کہاں جا کے ہوں. ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے, وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے, سمجھ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوروں کی اپنی تر کھجوریں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی شدید بھوک تھی آپ نے, اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں, شدید بھوک میں تازہ کھجوریں بڑا مزہ کرتی ہیں. اتنا مزہ آتا ہے نا, کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں, جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا کھجور میں, تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر. تو صحابہ کرام نے وہ کھجوریں, تینوں حضرات نے وہ کھجوریں کھائی ہیں. پھر انہوں نے اپنے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا. حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پانی بھی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی نہیں ملی. لیکن نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھرنا اس زمانے کے لحاظ سے, جو 1/3 پیٹ جس کو کہتے تھے, تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی پیا ہے, کیونکہ پانی کا مزہ ہی کھانے کے بعد آتا ہے. یہ بھی نیچرل ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھانے کے بعد پانی پینا نیچرل ہے, انسان کی فطرت ہے, اس کا دل چاہتا ہے پانی پینے کا, اور مزہ ہی اس وقت آتا ہے. اور قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث سے آپ نے کھایا, کھجوریں کھائیں اور سیر ہو کے پھر پانی پیا, اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی, اور پھر آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. ہم بریانیاں پھوڑ رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, چاپیں کھا رہے ہیں, اور کلیجیے کھا رہے ہیں, اور جناب آج کوفتے کھا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اور صرف اتنی شدید بھوک میں چند کھجوریں کھائی ہیں, آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی اس کے بارے میں ہم سے سوال. تو نعمت کی قدر بھی جب ہوتی ہے, جب شدید بھوک کے بعد آدمی چند نوالے کھاتا ہے نا, پھر پتا چلتا ہے یہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم بھوک لگنے ہی نہیں دیتے, لگنے سے پہلے پھوڑ دیتے ہیں بیٹھ کے. تو نعمت کا نعمت ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا. جیسے افطار کے وقت نبی جو دعا پڑھتے تھے, شدید بھوک پیاس میں جب روزہ کھولتے تھے اور پانی پیتے تھے, ایسا ہوتا ہے نا کتنا مزہ آتا ہے نا, ایک دم جسم میں انرجی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی. جو خشک ہوئی تھی نا پوری باڈی, اس میں سب میں ایسا بلڈ دوڑنا شروع ہو گیا, تر ہو گئی وہ. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور آخرت میں اجر بھی ثابت ہو. ہر طرح سے مزے ہی مزے ہیں بھائی افطاری میں, کھانے کا بھی مزہ, رگیں بھی تر ہو گئی, اور آخرت میں اللہ نے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ لکھ لیا. تو بات بات پہ شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائی, اور سیر ہوئے اور پانی پیا, اور کیا فرمایا, آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں, یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو یہ جو کھانے کے بعد پانی ہے نا, یہ نیچرل, انسان کا دل چاہتا ہے, مزہ ہی جب آتا ہے کھانے کے بعد. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث میں نے پیش کی کہ
موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں. یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا قرآن میں کہتا ہے کلو واشربو, کھاؤ اور پیو. یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں, بظاہر ایسا لگ رہا ہے اسے. اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. من المسلمین لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو الفاظ ہیں مسلمین کے ہیں, ویسے من المسلمین بھی ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں فرمانبردار بنایا کہ آج ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو کھلانے کے ساتھ اس کا ہے تو یہ کھانے کی دعا, پینے کی نہیں ہے, لیکن اس میں پینے کا بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس سے مطلب کہ کھانا پینا دونوں, بولو بھائی, ساتھ, یہ دونوں ساتھ. وہ مجھے وہ ان کا پرینک یاد آ رہا ہے, ایک لڑکوں نے پرینک بنایا میرے, ہر چیز کو الٹا کیا ہوا ہے انہوں نے, تو ہر ایک کی نقل اتاری ہے نا. اس میں نقل اتارتے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا دنیا الٹی ہو جائے تو کیسے نظام چلے گا. اس میں یہ دکھایا ہے کہ ماں باپ, ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہو, کبھی لیپ ٹاپ لے کے بھی بیٹھ جایا کرو, کبھی موبائل بھی دیکھ لیا کرو, یعنی الٹی کہانی چل رہی ہے. تو ہر چیز کو الٹا کر کے دکھایا کہ اگر دنیا الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا. پولیس والے سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح کا نا ساری چیزیں بڑا دلچسپ بنایا. تو میرے بارے میں بھی انہوں نے کچھ مذاق کیا, تو میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں شادی بالکل بھی نہیں کرو, اور اگر کرنی ہے تو 40 سال میں کرو جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ. مجھے بڑا اچھا لگا نا کہ بالکل الٹا کر کے. تو اگر میں آپ کی باتوں میں آ گیا نا تو میں یہی بیان کروں گا, بھائی بالکل نہیں کرو. کیا ضرورت ہے بکھیڑوں میں پڑھنے کی, کرنی بھی ہے تو 40 سال میں جب کچور ہو جاؤ اور بالکل مرنے کے قریب ہو جاؤ تو پھر کر لو. اور عام طور پہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو چونکہ میرے اسٹائل کا عجیب سی اس لیے لگ رہی ہے کہ یار یہ کبھی ایسی باتیں کرتا نہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا, میں نے ان کو بلا کے پھر ان کا تھوڑا سا ان کو بتایا کہ مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا آپ کا. خیر وہ ہے بھی دیندار نا, تھوڑے سے اچھے, یعنی کوئی بے حیائی نہیں ہوتی ان کے جو وہ اس طرح کے کرتے ہیں. خیر تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے, میں بتا رہا تھا کہ دیکھو دودھ پینا سمجھ میں آ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فطری چیزیں ہیں, نیچر ہے, وہ چینج نہیں ہوتی. اب بچوں کو بچوں جیسا ماحول چاہیے, اور بڑوں کو آج بھی کھجور بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, اناج بھی چاہیے, بغیر پیڑا غرق کر دے گا اس اناج کا. جس کنڈیشن پہ, جس فارم میں اللہ نے دیا ہے نا, اسی فارم میں کھانا پڑے گا آپ. تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو, لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے, یا بکری پالنی پڑتی ہے, یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے, یا گائے پالنی پڑتی ہے. تو پال لو, کیا جا رہا ہے بھائی, صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں. یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے, ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا, جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی, جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ, یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے. تو اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے, دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا. جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا, دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے, وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے. سمجھ رہے ہیں, ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا, آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہہ رہے یار میں تو اچھا بلا تھا, ہمیں پتہ نہیں اب سجدے سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں. کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں کوئی کہنا چاہ رہے تھے, پہلے مجھے دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی, تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں. تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں, اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع, اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں. پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ. تو وہی ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے, پھوڑتے جا رہے ہیں. خیر میں تو جلدی سے وہ موضوع کو سمیٹ کہاں چلے گئے ہم, لیکن موضوع بنا کے یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں, گریوی میں آ جائے تو اچھی ہوتی ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث, چھوڑ دو اس کو, مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس. کیونکہ میں نے اتنے دلائل قائم کر دیے. میں دودھ کی مثال دے رہا تھا کہ اس چارے کو آپ لے کے جاؤ جاپان کے سائنسدانوں سے, بولو کہ یار تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, وہ کہے گا میرا تیل نکل جائے گا, اس سے تیل نہیں نکلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ بادام کھلانے کا حکم دے دیتے بھینس کو, تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر ہم خود ہی نہ کھا لیں, اتنی ٹینشن اور اتنا مہنگا بادام, تو دودھ کتنا مہنگا نکلے گا. تو اللہ نے فرمایا میں ایسا دودھ, تو یہ دودھ میں بتا رہا تھا بہت ٹائٹ چیز ہے, لیکن اب ٹائٹ کیوں نہیں ہو رہی, یہ فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا, وہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے نہیں پہنچا رہا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی خاندانی چیز اس کے تھنوں سے نکالوں گا, کھلاؤ گے کیا, وہ چارہ جو کسی کام کا نہیں ہے.
گندم کا دانا تم لے لو گے, چھلکا جو تمہارے کام کا ہے ہی نہیں, وہ کس کو کھلانا, اس بھینس کو کھلانا. بھوسی ٹکڑے کھلانا, جو گھر میں بچی ہوئی روٹیاں نہیں ہوتی جو پھینک دیتے ہیں لوگ, کسی کے کھانے کی نہیں ہوتی, وہ بھوسی ٹکڑے اس کو کھلانا. اچھا یہ بات بتا دوں, کراچی کا جو بھینس کا دودھ ہے نا بڑا خاندانی ہے. پنجاب کی بہت سی چیزیں اچھی ہیں, دودھ پنجاب کا مزیدار نہیں ہے. پنجاب والے حضرات معذرت کے ساتھ, یہ بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہے. کراچی میں جو بھینسوں کا دودھ ہے جو گوالوں سے ہو کے آتا ہے, اس میں جو خوشبو آپ کو ملے گی, تجربہ یہ کیا ہے اکثر پنجاب میں دودھ میں وہ خوشبو نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہاں باقاعدہ یہ بزنس ہے بہت بڑا, کیونکہ یہاں بھینسیں یہاں کی تو ہے نہیں, ساری وہاں سے لائی جاتی ہیں. تو یہ لوگ بھینسوں کو کھلاتے ہیں, گھاس پھوس کراچی میں ہے نہیں, تو ان کو خوراک بڑی خاندانی کھلائی جاتی ہے. چنے کے دانے, اٹی مٹی, پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں, اور روٹیاں, اور اس کے اتنے پروٹین اس کو ملتے ہیں کہ دودھ بڑا خوشبودار پیدا ہوتا ہے. جبکہ پنجاب میں جو بھینسیں ہیں وہ گھاس پہ پلتی ہیں, گھاس کے علاوہ دوسری کوئی چیز زیادہ کھانے کو ان کو, جو کھیتوں میں چرنے والی, ہو سکتا ہے جو باندھ کے کھلاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہو. تو اس لیے دونوں دودھوں کے ذائقے میں بڑا فرق ہے. تو اور اتنی موٹی ملائی آئے گی یہاں دودھ کے اوپر. تو پنجاب سراخوں پہ ہر چیز میں آگے ہے خوراک کے معاملے میں. لیکن بھائی دودھ جس نے بھی تجربہ کیا ہے, جب بھینس کراچی میں آئے گی نا تو اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے دودھ اسی حساب سے پھر وہ پیدا کرتی ہے. حالانکہ اس میں گوالے نے اپنا پروٹوکول بھی شامل کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا خود دیتا ہے, تو وہ خود دینے کے باوجود بھی پھر بھی کافی صحیح رہتا ہے. خیر, تو اللہ فرماتے ہیں یہ سوکھا چارہ ہم اس جانور کو کھلاتے ہیں, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ایسی مشین بنا دی جاپان کے سائنسدان, تو ایک روبوٹ بنا کے فخر کر رہے ہیں, بٹن دباؤ ادھر جاتا ہے, بٹن دباؤ یہ ریموٹ کنٹرول یوں کرو تو ادھر آ جاتا ہے بھائی, یہ والا بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ اوپر کرتا ہے, یہ بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ نیچے کرتا ہے. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس بھینس میں ایسے سافٹ ویئر میں نے ڈال دیے, سوکھا چارہ کھلاتے ہو, اسی سوکھے چارے سے اس کا گوبر بنتا ہے. وہ گوبر کیا کرے گا, زمین میں جائے گا, زمین کی انرجی کو, طاقت کو بحال کرے گا تاکہ دوبارہ اس سے گھاس اور نباتات پیدا ہوں. اسی چارے سے اس کا بلڈ بنے گا تاکہ یہ مشین کو جو ایندھن چاہیے, جو پاور چاہیے نا, وہ پاور تو ہر مشین کو چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ جو پاور اس کو چاہیے وہ بلڈ بھی اسی گھاس سے پیدا ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ گھاس اور گوبر اور خون بن رہا ہے, تو اسی گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے لبن ایک دودھ نکالتے ہیں, خالصاً, جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہوتا ہے بالکل پیور وائٹ کلر, ایسا چمکتا ہوا وائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور گھاس دیکھو کس کلر کی, گوبر دیکھو کس کلر کا ہے, بلڈ دیکھو کس کلر کا ہے, دودھ ایسا چمکتا ہوا وائٹ. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی خوشبو میں نے تمہیں بتا دی کہ نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ یعنی کلر اور خوشبو تو میں نے تمہیں بتا دیا. مزیدار کتنا ہوتا ہے, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے ایک گلاس لبالب دودھ کا میں نے پی لیا, ایسا مزہ آتا ہے. جو پینے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ اس آیت کی تلاوت میں مزہ آتا ہے. سائغا للشاربین, یہ لفظ کسی اور مشروب کے بارے میں نہیں ہے قرآن میں. سائغا آسانی سے حلق میں اترتا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے جو دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہوگی. انار کے بارے میں کہ آسانی سے حلق میں اترتا ہے, شہد کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ پھسلتا ہوا جاتا ہے. دودھ ایسی مزے کی چیز ہے, جب پیو نا تو دل چاہتا ہے کھینچتے چلے جاؤ, لیکن بھوک میں پیتے نہیں نا, تو اس لیے وہ تو پراٹھے کھا کے پی رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر پھسلتا نہیں ہے, پھر وہ ابلتا ہے, یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی, کیوں لے جا رہا ہے, اتنا مزیدار.